الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر تابع ہے اس شخص کی جس نے نیت کی ہے، نظر کی ہے. یعنی ولو در ارتکازش این بوده که این اگه اگر بچه اس نے داشت با نظر کی تھی کہ میں اگر بچهش میں صاحب اولاد ہو گیا تو بچے کے ساتھ زیارت پہ جاؤں گا یا خود زیارت پہ جاؤں گا. تو لہٰذا یہاں پہ علا کل اگر اس کے ذہن میں تھا کہ بچے کے ساتھ جاؤں گا تو نظر یہ ہوگی کہ بچے کے ساتھ جائے. نظرش این بوده که با کہ بچه یا تو نه ذہن میں بھی نہیں در بچے کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، خود جاؤں گا نه تو پھر بچے کے لیے ساتھ. اگرم شک تو حل وہ کرده چیز جو ذہن میں مورد تھی نظرش چی بوده میشه جس کی اقل و طرف اکثر قدر متیقن متوجہ تھا وہ، اور اگر بدون شک ہو بچه جائے تو اقل و اکثر ہے، تو اقل و اکثر میں پھر بغیر بچے کے. همین الکلام الکلام همون لہٰذا اگر یه اگر ذہن میں ارتکازی نظر کرتے وقت، در وعدہ نظرش کرتے وقت، منت ذهنش مانتے وقت جو بوده بھی چیز تھی وہی ہے، اگر نه همون بدون بچه حساب میکنه. سلام علیکم. بله بله بالنتیجه دیکھیے تابع اصل یہ کہ جس نے ارتکاز نظر کی ہے اس خودمون کا دیگه. ارادہ کیا تھا. اگر یه ارتکازی باشه فبها، اگر شک اور اگر شد شک ہو جائے تو اقل و اقل و اکثر بدون میں پھر بچه حساب بچہ میکنه. حساب نہیں ہوگا. بچه جز نظر نی. بله بله چی؟ میدونم آخه نظر نکرده بوده که هرچی که در ملک من هست یا نیست. اگه اینجور نظر کرده دیکھیے جو که اس نے نظر کی معلوم اس میشه کے لحاظ سے ارتکازی اسے عمل هست. کرنا ہے. عرض کردم آره نظر میں وہ اپنے در نیت کا نظر تابع ہے. تابع نیت. بالنتیجه اگه تو نیتش این یعنی بوده اگر اس کی نیت که میں تھا کہ برمیگرده به اون میں بچے منظور کے ساتھ جاؤں نه گا یا جو بھی فبها، چیز ذہن میں تھی اگر اسی پہ نیتش عمل بوده کرے. که من دون بچه فبها، اگر هم شک شد اقل و اکثر قدر متیقن بدون بچه است. بله 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 کلمه کئی دفعہ وطن یہاں پہ بحث ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، چند بار عرض کردم حضرت رضا حمدانی حمدانی وقتی که من دیدم مفصل بحث کی، متاخرین نے بھی، متأخرین ایشون این را مفصل بحث کرده. اور فقهای بعد اکثر فقہا نے فرموده بعد میں اسی کو قبول کر لیا ہے. فرمودن در وطن ما صدق وطن نیاز دیکھیے نداره. وطن ایک عرفی مسئلہ ہے، یعنی وطن ہمیں یه یہ چیزی ثابت کرنا عرفیه، ضروری نہیں کہ یہ وطن ہے. یعنی اصل یہ آدم کہ و وہ انسان شما کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس دو دو تا گھر ہیں، مسکن یعنی دو داره مسکن ہیں، دو وطن ہیں. عرفن، یا اینکه نه یه مسکن داره یکی دیگه به فرمایش یا شما نہیں، ایک گھر اس کا برای جو یه ہے مدت خاص وقت کے معینه. لیے جانا ہے. اگه عرفن صدق میکنه که این دو مسکن داره، عروه داره این مسئله رو که در سال یه مدتی اصلا اس کے پاس اینجاست یه 3 مدتی گھر ہیں، اونجا، یا سه تا کبھی مسکن 3 مہینے داره یہاں ہے، 2 مہینے وہاں ہے، در پھر 3 سال مہینے وہاں سی ہے. جاست، چند ماه اینجا چند ماه تو اونجا. یہ ذو وطنین ہے. این بله دو وطنین حساب میشه. اما اگر صدق نمیکنه که اون لیکن اگر دو مسکن داره یا اس شک کردیم که دومی صاحب صدق مسکن وطن کہا میکنه جائے گا یا یا نہیں نه، کہا جائے گا، اس در کے اوپر این شک کرے تو صورت پھر اصل دوسرا والا دومی را وطن نہیں حساب مانا جائے گا. میکنه. بله بله علا کل خود ایشون هم رحمت الله علیه میبینید در سفر
دیکھیے سفر میں ضروری ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ قبول دارن این را این عرضی که من کردم. سفر کر رہا ہے یہ مسکن ہے. حالا خلاصه بحث اینه که عرفن یعنی این آدم رو میگن دو وطنه، اب یہ کس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ سفره، دو مسکنه، یہ دو وطن رکھتا یا ہے میگن یا نه نہیں، ایک یکیش سفر ہے مسکنه ایک وطن ہے، یکیش سفره. اس میں اختلاف ہے. بله واقعش این که یہ جو آپ نے ابھی بیان کیا ہے مجھے نہیں معلوم کس نے یہ کہا قول ہے. اگر نبینید جواہر الکلام اور دیگر کتابوں میں جواهر داره دیگران دارن. مسئله اصول فقہ کو کیوں جو اصول چرا از فقه جدا کردن؟ اصول تمامش پورے فقہ اصول میں جو کچھ ہے وہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے. استفاده میشه. قاعده فقهی هم تو فقه استفاده میشه. اب مسئلہ اصولی میں مسئله اصولی اینه که استفادہ جو ہے مسئله‌ای که در کل فقه وہ استفاده کبھی کبھی میشه پورے فقہ میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی مثلا احتیاط ہے، برات ہے، استصحاب ہے، یہ ہر جگہ ہے. استصحاب و تخییر کچھ چیزیں کل فقہ میں استعمال ہوتی ہیں، که در کل فقه اس کو اصول کہتے ہیں جو ہر احتیاط فقہ استفاده میشه. اینو اصول اسمش رو میذارن. اما اون کبریات و جو بعض قواعدی فقہ میں استعمال که ہوتے در ہیں. بعض فقه استفاده میشه، مثل قاعده مثل قاعده که خاص به نماز یا خاص وہ به قواعد جو طهارت یا خاص ہے خاص نماز به سے یا خاص ہے روزے سے یا معاملات خاص ہے بعضی کسی تجارتی معاملے معاملات سے، اونو اسم میگن وہ قاعده اس حد تک وہ اس لا باب تقام کے. الصلاة الا من خمس یا خمسه یہ جو ہم چه کہتے فرق ہیں کہ میکنه با یہ ان بیان لا یغنی من الحق نماز نہیں دہرائی جائے گی مگر ان 5 چیزوں یا میں، این همه فقط ان یا لا یغنی من الحق شیئا دوسری دلیل میں ہم اول کہتے تو ہیں کہ آخر فقه از این یقین جو ہے وہ زن کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. نجاسات تمام چیزوں میں انہی دلیلوں کا استعمال. اعتکاف در همه ہاں استفاده اللہ تو میشه. فقط نماز کے لیے ہے، دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگا. قانون ہر جگہ استعمال ہوگا. فرق بین قاعده یعنی اصولی و قاعده فقهی ظاهرا همینه که متصریح به این هم دارن. اگر ایک تیمم کافی جیسے کہ بعض نے کہا غیر مشہور نے بعضی فرمودن غیر تو فقہ مثلا، مشهور لیکن اگر ایک تیمم کافی نہیں ہو، چونکہ مشہور نے کہا ہے کہ میت کے لیے 3 تیمم کریں گے، فرمودن برای میت بعض نے 3 تا تیمم بعض نے لازمه. چوتھا بھی اضافہ کیا. بعضی احتیاط کردن یه یہ اسی 4 کتاب ہے. تیمم بدن تابع همین. اگر یہ شخص فقیہ ہے شخص تو فقیه اس کا نظرش نظریہ خود چیه یا اپنا کیا ہے، یا مقلد کسی کا مقلد ہے تو اس فقیہ کا نظریہ کیا ہے، اسی کو لحاظ سے عمل کرے گا. تابع اینه. بعض نے یہ بات کہی ہے، بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. نه چون اصل یہ عمل جو انہوں نے انجام دیا ہے یعنی این عملی که اونا کردن
تو اس کو اگر انہیں معلوم نہ ہو کہ معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بس ایک تیمم پورا کر دیا ہے، تو پھر اس کے حساب سے اب اگر یہ کسی ایسے شخص کا مقلد ہے جو 3 تیمم مانتا ہے، تو پھر اس کو اگر احانت مومن کا مسئلہ نہ ہو تو پھر قبر کو کھود کے 2 تیمم اور کرا کے پھر دفن کیا جائے گا۔ تو اصل یہ کہ انسان کا نظریہ کیا ہے، خود فقیہ ہے تو پھر اپنے نظریے پہ عمل کرے، کسی دوسرے کو مقلد ہے تو اس کے حکم پہ عمل کرے۔ دیکھیں غسل میں موالات شرط نہیں ہے، پیدل پہ ہونا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں مہر اسے دینا تھا، نہیں دیا۔ دیکھیں کبھی کبھی عقد میں ہی ذکر ہوتا ہے کہ مثلا فوراً دینا ہے مہر کو، یا بعض کو بھی دینا ہے، بعض کو بعد میں دینا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی شرط نہ ہو تو فوراً اس کو دے، کیونکہ اصل ظاہر یہ ہے کہ فوراً دے، اور تو منع نہیں کر سکتے۔ تو مہر دیتے وقت وہ منع نہیں کر سکتا۔ ہاں نفقے میں کر بھی سکتا ہے کہ نقص دے یا نہ دے، لیکن مہر اسے ادا کرنا ہے۔ لیکن نفقہ جو ہے تمکین کے مقابلے میں، اگر اس کی شان کے مطابق نہیں دے رہا ہے تو حق ہے کہ اس کو وہ تمکین نہ کرے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے مصالح مسلمین یعنی مسلمانوں کے لیے کیا فائدہ ہے، اس کے لحاظ سے کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے افراد کے مختلف ہونے سے، موارد کے مختلف ہونے سے، شخص کی تشخیص کے ہونے سے بدل جاتا ہے حکم۔ امام کاظم علیہ السلام نے علی بن یقطین کو دیکھیے افراد الگ الگ ہے، کچھ کچھ ظالمین کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ وہ روک سکیں ظلم کو۔ اگر شک کردیم چون برای ما ظواهر حجته، اگر شک شد قدر متيقنش اینه که خاص بگیم هست، یعنی فهم این که این عدم خصوصیت این یعنی ظهور، اگه این فهم بشه که الان من یادم نیست و به اگر نه خاص میشه۔ و علیکم السلام۔
دیکھیے حکم صرف خدا دیتا ہے، ببینید ان الحکم احکام الا خدا دیتا ہے، لله، احکام مال قرآن میں ہو خدای عز و جل، یا روایت میں ہو، یا باید تو قرآن باشه پیغمبر اکرم یا و باید یا تو اور اہل بیت علیہ روایت السلام کے. پیغمبر خدا و اهل بیت نظر علیهم میں السلام باشه. دلیل ہے ہمارے پاس در نظر دلیل کہ داره اگر جس که نے در طرف نظر نظر کی ہے شخص وہ خدا سامنے، باشه مثال کے طور پہ خدای جو عز نظر و کی وہ جل، اللہ کے نام سے کیا، ولو جیسے صیغه فارسی میں کہ نکنه، خدایا، یہ نظر ہے، ولو به فارسی بگه خدایا، اس کو ادا نمیشه کرنا نظر. واجب ہے. لیکن اگر متوجه؟ خدا نہ ہو اما تو در طرف نظر مثلا یا ابا خدا الفضل، نبود، نگفت یا امیر خدایا، المومنین، گفت یا ابوالفضل عباس، مثلا یا یا ابا امیر عبداللہ، المؤمنین، غیر خدا گفت سے یا ابا معاہدہ کرے عبدالله. با غیر تو خدا یہ معاهده مخالفت جو ہے کرد بری مانی دی، لیکن حرام نہیں ہے، بعد مخالفتش کردن، اما حرام نی، حرام نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. حرام نی و کفارم نداره. وقت اگه اب عوام عوام خیال اگر بکنن سوچتی ہے نظر کہ همین یکی یا بگه یا ابوالفضل ابا عباس کیا کہ اگر عبدالله، نظر کر لی تو یا نظر ابوالفضل شرعی ہو جائے گی، عباس نہیں، صلوات الله ان کو علیه. مسائل نہیں معلوم ہے. خب این خلاصہ یہ مسئله کہ بلد نظر وہ نیستن ہے اینا. کہ خلاصه نظر خدا اونیه سے که وعدہ کرے، چاہے طرف صیغہ عربی میں ہو یا خدای فارسی عز میں و ہو یا جل کسی بگه. زبان این میں ہو، صیغه عربی بودن این چیزا درش کسی اور واجب زبان میں نیست، کہتے، حتی به بس حرف عربی زبون فارسی میں نہ حدیث. کوئی اسی اپنی عربی زبان میں فارسی کہتا، هم بلد نیست، یه لیکن زبان خدا کا دیگه نام داره به لے، زبون خودش، اما نام یہ خدا ہو رو جائے گی نظر، برد، اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے. این میشه نظر. فایده نداره، واجب نی، بر مقتضای روایات اهل بیت اینه که باید ضروری ہے کہ نام لے نام خدا کا، جو خدا رو روایات ببره، میں ہے وہ یہ نام دل میں ہونا ببره به کافی نہیں ہے. زبون، تو دلش هم باشه ایک کافی روایت میں نیست. ہے یه لیکن روایت حمل ہوا ہے داره وہ استحباب اما پہ، یعنی همون علماء نے اس کو استحبابش مستحب بره. مانا ہے. ببخشید، بله، نه نیت فایده نداره. اگه نام خدا رو هم نبرده دیکھیں باشه نیت فایده جو نداره، ہے یعنی وہ واجب نی. تبھی ہو گئی بله. محقق جب وہ نام اللہ کا نام لے. دیکھیں روایت کو دیکھیں، همین شہید نے کہا، این جواہر میں بھی روایت ہے، دیگر علماء نے بھی نقل کیا، شهید فرموده، جواهر داره، اگر دیگران دارن. اگر شرایط شهادت در این ستا شرائط جو ہیں نه در شہادت اون کے وہ دو دوتا میں بود، ہیں، ایک یا تیسری میں نہ ہو، شرایط شهادت در اون دوتا بود نه در این ستا، اون معتبر تو اس داره. کو معتبر مانا جاتا ہے. جس میں شرائط پائے جائیں وہ معتبر ہے. آها لیکن نتیجہ یہی بله، ہے، چاہے ببینید کبھی کبھی آخه گاه در خود شهادت شہادت میں بھی باید تہمت کے دقت مقام پہ نہ داشته ہو. باشه. خارجا مختلفه. یه وقت میریزی از ایک دفعہ ہے قرائن کہ خارجی قرائن سے تشریح ثابت ہو بگیری جائے اونا کہ یہ تهمتش تہمت رو لگانا چاہتا نیست. ہے، ایک دفعہ قرائن سے ثابت ہو جائے کہ تہمت نہیں لگانا چاہ رہا ہے. یعنی ببینید خود این روایت قضیت فی واقع است، مثل جو کہ معظم جو ہے امیر مومنین کے قصوں کی، معظم اس میں اگر آپ فرمانهای دیکھیں امیرالمومنین صلوات الله قواعد علیهم. عامہ جو ہے وہ بھی اون یہیں سے لیا گیا ہے. قواعد دونوں کو حمل کریں عامه گے، ایک دوسرے باید پہ تولیں ببینید گے، پھر جو چیه. زیادہ معتبر ہوگا اسے قبول کریں گے. یعنی مثلا نه حتی با عدالت، حتی با عدالت نه، چرا؟ نه، دیکھیے کبھی گاهی کبھی ہوتا ہے کہ میبینی اس کو نفی فائدہ براش حاصل ہوگا داره تو میشه یہ تہمت کی جگہ ہے، مقتول. لیکن نہیں، اون فائدہ میبینی نہیں حاصل اتفاقا ہوگا، به بعد میں ایک دم سے ضررشه، کوئی چیز دے دی گئی تو اون یہ اپنے آپ میں معتبر کوئی حرج نیست. نہیں ہے.
لیکن نتیجہ یہ وہ ایسا قضیہ ہے جو واقع میں وجود میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو مہینے مہینے ہم ادا کریں گے. لیکن روایت خاص ہے، روایت خاص به کسی همون اور جگہ مورده تعدیل نمیشه به جاهای دیگه. اگه 4 نفر بودن دوتا و دوتا نمیگیم. یعنی قضیۃ فی واقعہ کہلاتا ہے، یعنی حقیقتاً ہے یہ. یعنی حضرت علیہ السلام کو چیز ایسی کہیں اگر روایت معتبر جو حضرت کو معلوم تھا حضرت یہ چیزی میدونستن لیکن ظواہر کے خلاف بیان کر رہے ہیں. استفاده از ظواهر. ہاں خاص کے بارے میں حجت ہے، کوئی حرج، اس کو کوئی اشکال نہیں ہے. میدونم آخه این ظاهر یه دونه دیکھیں یہ ظواہر جو ہے اس آیت کا یہ تعارض کر رہا ہے باقی ہزاروں روایتوں سے جو باب قضا میں ہیں. تمام احکام اس کے یہیں سے ہیں. دونه دونش همینه، دونه دونش همینه، همین 80-90% همینه. قضیہ خارجیہ یعنی واقعی قضیه خارجیه، قضیه خارجیه، نه علم غیب. مقرر ہے ہمارے پاس قضیه روایات میں. خارجیه بوده. تو روایات ما مکرر نداریم. کہ حضرت نے یہ بات قضیہ خارجیہ کے لحاظ سے کہی، یعنی جو واقعاً پیش آیا اور اسی کو بیان کر دیا. این 80-90%شون اکثر علماء نے جو اس سلسلے میں بحث کی اس میں سند کو ذکر نہیں کیا ہے. که سند داره نمیتونه معارض ہاں بشه وہ با روایت جو روایات جس پر عمل مقبول کیا ہے علماء گاهی نے متواتر گاهی اس کے اوپر ہم قبول کریں گے، ورنہ اکثر کتابیں یا روایتیں اس سلسلے کی مرسلہ ہیں اور سند صحیح نہیں ہے ان کی. راستی 100 بیش از 60 تا سند داره. اب چونکہ سند نہیں ہے لازم نہیں معلوم کہ امیر المومنین نے بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. اینجور گفته باشه. ها وقت نمیخوان چیز کنن میگن قضیه چونکہ اب اس میں سے اگر بعض ایسی ہیں جو سند معتبر لیکن وہ عامہ کے مخالف ہیں عمل میں اور علماء اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. تکافؤ نداره تا اینکه بخوایم این را مقدم بذاریم. سلام علیکم. العفو العفو. سلام علیکم. یعنی خداوند عالم نے دنیا میں اچھے اور برے ہر چیز کو بھیجا ہے. پیسے بھی دیے ہیں، بیماری بھی دی ہے، دوا بھی دی ہے، مرض بھی دیا ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی چیزیں خدا سب کو دیتا. بہت سی آیتیں قرآن میں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. روایت خاصہ میں موجود ہے جس پہ علماء نے عمل بھی کیا ہے اور مشہور بھی ہے کہ ہاتھ اور چہرہ ہے وہ بھی بغیر زینت کے، بغیر میک اپ کے. اس پہ اگر زینت ہو، میک اپ ہو تو پھر اس کو بھی چھپانا واجب ہے. ایک روایت اور ہے جو صحیح ہے لیکن اس سے اعراض کیا ہے فقہاء نے، اس کو قبول نہیں کیا ہے کہ مثلا انگوٹھی اور آنکھ کا سرما یہ بھی استثناء، لیکن اکثر علماء نے اس روایت پر قبول نہیں کیا، یعنی عمل نہیں کیا، توجہ نہیں دی ہے. تو ہاتھ اور چہرہ بغیر زینت کے، بغیر میک اپ کے، بغیر کاجل لگے ہوئے، بغیر انگوٹھی پہنے ہوئے. ہر کاری قرآن نے کہا کہ آواز کو بنا کر نہ بولیں. اگر عام طور سے مرد سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پیغمبر کے پاس عورتیں آتی تھی سوال کرتی تھی، یعنی آواز ایسی نہ نکالیں. دیکھیں آواز اس کی حرام نہیں ہے، نہ
اجنبی مرد تو آواز کو سننا حرام ہے. ہاں اگر اجنبی جنسی لذت حاصل کرتا ہے اس آواز کو سن کے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر خاتون نازک کرتی ہے آواز کو یا بناوٹ کے ساتھ بولتی ہے تو وہ خاتون کے لیے جائز نہیں. وَإِلَّا اپنے آپ میں مرد و زن کا آپس میں گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے حرام حرمت کی. اس مسئلے کو روایت میں بیان کیا، علماء میں اختلاف ہے، فقہا میں اختلاف ہے. بعض نے اس میں بھائی بھی شامل ہیں الفقہ میں کہ زمین اسلام اس کی اعتبار ہے، جیسے مسلمان کا ہاتھ، جیسے مسلمان کا بازار، اسی طرح مسلمانوں کی زمینیں. لیکن اکثر علماء نے قبول نہیں کیا ہے. فقط سوق مسلم و ید مسلم، یعنی مسلمانوں کا بازار اور ہاتھ. مثلا اسلامی ممالک کے کسی میں کوئی زمین میں صحرا میں کوئی چیز مل گئی تو ہم اس کو حلال نہیں مانیں گے. اور روایت جو سلسلے میں قضیہ خارجی ہے، یعنی خاص مورد میں کہا تھا حضرت، کوئی خاص مورد تھا وہاں حضرت اب قم اور کاشان میں بہت ایک جہاں پہ مثلا ایک دسترخوان تھا اس پہ گوشت رکھا تھا، ہم اس کو کھا لے نہیں. صحرا میں رکھا ہوا اگر کوئی چیز، یہ خاص قضیہ تھا، یہ خاص قضیہ میں حضرت نے کہا کہ کھا سکتے. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے. صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ قراء جو معروف ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اکثر فقہاء نے اس کے اوپر تعلیقہ لگایا اور اس کو قبول نہیں کیا ہے صاحب عروہ کے نظریے کہ نماز میں نہیں، کہ نماز میں ساری قراءت جائز نہیں. وہی قراءت جو مشہور ہے بس وہی نماز میں جائز ہے، وہ الا نہیں. مثلا قل هو اللہ احد میں ولم یکن له کفوا، یہ مکتوب ہے قرآن میں. اکثر فقہاء نے کہا کفوا ہی کہا جائے گا، کفوا الاحد یا کف. صاحب عروہ نے کہا ہے اور بہت کم نے کفوان کفان کفون، یہ تینوں چار طرح سے جائز ہے، لیکن اکثر نے قبول نہیں کیا کیونکہ جماعت کا فتویٰ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور تحقیق کے بھی خلاف ہے. حتی معروف جو قرأتیں ہیں، چونکہ جو اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اہل بیت نے کہا بھی ہے کہ نہیں، کوئی سند معتبر نہیں ہے روایات کی. ہاں سند معتبر ہے تو اس کو تفسیر یا تعویل، نزول، ان چیزوں پہ، اور میں نے اس کو کئی دفعہ دہرایا ہے اس مسئلے میں. دیکھیے یہ نیابت کو ذریعے سے کروانا ایک احتیاط ہے. معصومین کے زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، پیغمبر کے زمانے میں، بعض ائمہ کے زمانے میں، کسی سے نہیں کہا تھا کہ قرأت کر کے دکھاؤ کیسی ہے، تو جس طرح پڑھتے کافی ہے.
احتیاط یہ کہ نائب لے لے وَإِلَّا حضرت نے نہیں کہا. بله وصلی اللہ علی محمد و علی